اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے والدین دا بھی فرما بردار بن۔ میں عرض کیتی مولا تیرا تے اساں شکر ادا کر لینے ہاں، تیریاں نعمتاں کھا کے تیرا شکر ادا کرنے ہاں، لیکن ماں تے پیو دا حق ادا کیویں کر سکنے ہاں؟ دیکھو جدو بندہ کوئی گناہ کردا ہے ایدے دل دے اتے ایک داغ لگ جاندا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تے وہ داغ مٹ جاندا ہے، اگر توبہ کر لے تو داغ مٹ جاندا ہے، اگر نہیں کردا تے داغ بڑھدا دل سیاہ ہو جاندا ہے۔ جدو دل سیاہ ہو جائے پھر نیکی دا تے برائی دا بھی پتہ نہیں لگدا۔ دیکھو ایک چٹی چادر ہوئے، سفید چادر ہوئے اور یہ تے ایک کالا داغ لگ جائے، وہ کتنا پیڑا لگدا ہے، کتنا برا لگدا ہے۔ انسان دا دل ایک سفید چادر وانگوں ہے، جدو وہ گناہ کردا ہے تے ایرے دل دے اتے ایک داغ لگ جاندا ہے۔ دیکھو ہم ساڑھے ملے ایک بندہ یوں بھی ہے جنہیں 5 وقت نماز پڑھ دے، کیا او دا دل صاف ہے؟ ایک او بھی ہے جنہیں 5 ہی نہیں پڑھ دا، کیا اورا دل بھی صاف ہے؟ میرے آقا نے فرمایا لوگو قبر یا تے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے یا جہنم دے گڑیاں وچوں ایک گڑ ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ، کوئی متقی بندہ، کوئی اللہ دا یار فوت ہو جاوے تو جدے وجہ انہوں دفنا کے واپس آندے نے تے قبر انہوں کہندی ہے اے آن والے تیرا آنا مجھے مبارک ہو، تیرے آن تو پہلے میں مٹی دی تیری ضرور ہاں پر تیرے آن نال میرے اندر جنت دی کھڑکی کھلی ہے، تیرے آن نال میرے اندر جنت دی کھڑکی کھلی ہے، ہوں تو اپنی سکون ساری زندگی آرام کر۔ اگر کوئی گناہگار بندہ، اگر کوئی خطاکار بندہ فوت ہو جاندہ ہے تو قبر آندی ہے اے آنے والے تیرا آنا مجھے نام مبارک ہو، تیرے آن تو پہلے میں مٹی دی تیری ضرور ساں پر تیرے آن نال میرے اندر جہنم دی آگ آئی ہے، ہوں تین میں رام نال نہیں رہن دیواں گی۔ میرے حضور نے فرمایا پھر وہ قبر تنگ ہوندی ہے، انسان دیا دائیں والیاں پسلیاں بائیں سائڈ تے جاندیاں نے تے بائیں والیاں پسلیاں دائیں سائڈ تے جاندیاں نے۔ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے والدین دے نہ بھی احسان کر۔ عرض کیتی مولا ماں باپ نال کیویں احسان کریے؟ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ 4 گلاں دی ضمانت اگر مینوں دے دے میں خود محمد انہوں جنت لے کے دیاں گا، میں خود محمد انہوں جنت لے کے دیاں گا۔ میرے آقا نے پہلا ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کدے اپنے باپ نو او دا نام لے کے نہ پکاری، کدے اپنے باپ نو او دا نام لے کے نہ پکاری۔ دوسرا میرے آقا نے فرمایا کدے اپنے باپ نو گالی نہ دیا جے، بدبخت ہے او انسان جرا اپنے ماں باپ نو گالاں کٹ دے۔ تیسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کدے اپنے باپ دے قدم تو پہلے اپنا قدم نہ رکھی، پہلے تیرا باپ چلے پھر پچھے پچھے تو چل۔ میرے آقا نے چوتھا ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اگر تو کسی مجلس اندر بیٹھا ہوئے، اگر کسی محفل اندر بیٹھا ہوئے، اگر اپنے یاراں تے بیلیاں دوستاں اندر بیٹھا ہوئے، اگر تیرا ابا آ جائے پہلے اپنے ابے نے بٹھا پھر خود بیٹھ، پہلے اپنے ابے نے بٹھا پھر خود بیٹھ۔ تو میں عرض کیتی مولا اسا اپنے والدین دا کس طرح حق ادا کر سکنے ہاں؟ دیکھو اگر باپ دے 8 پتر ہون، باپ 8 نو پال لیندے مگر 8 کولوں ایک باپ نہیں پلدا، 8 کولوں ایک باپ نہیں پلدا۔ اسے واسطے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو میرا بھی شکر ادا کریں آجے، اپنے والدین دنال بھی فرما برداری کریں آجے۔ میں عرض کیتی مولا اپنے والدین تیرا تا شکر ادا کر لینے آؤں پر اپنے والدین دا کسی طرح حق ادا کرانگے۔ ایک باپ دے 4 پتر نے، باپ نے چوانو جوان کیتا چواں دیاں شادیاں کیتیاں، جرے والے باپ دا آخری ویلا آ گیا، جرے والے باپ براپے دے اندر آ گیا،
پہلے نمبر کہنے لگا یار ساڑے حالات بڑے مارے نے یار اسی بڑے مارے انج کرو ابے نو کتے وکھرا لیادہ کمرہ دے دینے کہنے لگے نا 8 دن ابے نو روٹی میں دے دیاں گا دوجہ نمبر والا کہنے لگا 8 دن روٹی ابے نو میں دے دیاں گا تیسرے نمبر والا کہنے لگا 8 دن روٹی میں بھی دے دیاں گا چوتھے نمبر والا کہنے لگا کچھ حیا کرو اے ساڑا ابا اے کوئی کھڑونا نہیں اے ساڑا ابا انہیں سانو چھوٹیاں نو پالے آئے جرے والے ابا زندہ ہوندہ ہے آج یونا نو پوچھ کے ویکھ لے جنہ دا باپ چلا گیا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے اتویر مرن کنڈ کھالی او ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھ والی حضرات جرے والے باپ نے چوانو جوان کیتا چوان دیا شادی کے در چوے کہنے لگے یار 8 دن روٹی ابے نے اسی دے دے آگئی چھوٹا کہنے لگا کچھ حیا کرو اے ساڑا ابا کوئی کھڑونا نہیں آدھے نے تینوں بہتا احساس ہے تو ابے نو اپنے کول رکھ لے آندھا فیصلہ میں کرنا واؤں 3 جنے جائیداد ونڈ لو 1 جنا ابا رکھ لو وڈا کہنے لگا تو بہتا سیانا ہے ابا تو رکھ لے جائیداد سانو دے دے انہوں نے اپنے ابے نو نال لے آؤ اپنے ابے نو نال لے کے بار ککھاں دی کلی پا لئی اے نوجوان صبح دیاڑی لان واسطے جاندہ ہے اپنے ہتھاں نال اپنے ابے نو روٹی کھلا کے جاندہ ہے جرے والے اے نوجوان شامی کام تو واپس آندہ ہے اپنے ہتھاں نال آ کے اپنے ابے نو روٹی کھلاندہ ہے ایک دن رے باپ دا آخری ویلا آ گیا اسرائیل روح قبض کرنا واسطے آ گیا باپ کہنے لگا پترا آج تو کام تے نہ جائیں پتر کہنے لگا ابا آج تو کہو جے گلنا پیا کرنا ہے اندھا ابا میں نو کام تے جان دے آجے باپ کہنے لگا پترا نا آج تو کام تے نہ جائیں آج تو میرے کول بیٹھ جاؤں جرے والے پتر باپ دے کول بیٹھ گیا ہے لوگوں جنہ دا باپ مر جاندہ ہے ایسے بات کہندے نے عیداں تے شبرات آیاں تے لوگ کرانو آئے او نہیں آئے پرت محمد جرے آپ ہتھی دفنائے باپ کہنے لگا پتر آج تو میرے کول بیٹھ جاؤ کہنے لگا آج میرا آخری ویلا آ گیا پتر آج میں مر جانا ہے پتر آج میں چلا جانا ہے پتر کہنے لگا ابا آج تو کہو جے گلنا پہ کر دیا ہے ادھر اسرائیل رو لین واسطے دروازے تے آ گیا ہے پتر کہنے لگا ابا یہ جدے گلانا نہ کریا کر ان باپ بھی رو رہا تے پتر بھی رو رہا ہے باپ عرض کر لگا پترا اگر کوئی میرے کولو غلطی ہوئے تے میں نو معافی دے دے آجے پترا مانگ تو میرے کولو کی منگنا چاہنا ہے میں تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنا پتر کہنے لگے ابا نا ابا میں نو کچھ نہیں چاہیدہ تیرے والے باپ نے صدقی تھی کہنے لگا پترا میں تیرے نال ناراض ہو جاواں گا مانگ میرے کولوں کی منگنا ہے پتر کہنے لگا ابا اگر کچھ دینا چاہنا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دے مولا میں اپنے پتر تے بڑا راضی سونے تو بھی راضی ہو جاؤ جرے بولے باپ نے ہاتھ چوک لینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
حضرات جرے والے باپ نے ہاتھ چکو لینے باپ نے عرض کی نیلی چھت والے میں اپنے پتر تے بڑا راضی ہاں سونے تمہیں راضی ہو جاؤ باپ نے ایک دعا ہور منگیے باپ کہنے لگا مولا میرے پتر نو دنیا دا محتاج نہ فرماوی جرے والے باپ نے اینی گل کیتی لوگوں باپ دی روح قبض کر گئی شہر کہندے وے بابلا تیریاں جدائیاں نے سانو مار آوے بابلا تیریاں جدائیاں سانو مار آپے ہون ڈگنا آپے سملنا اکھ کون اکھ دے اتار آوے بابلا تیریاں جدائیاں نے سانو مار آو حضرات جرے والے باپ دی روح قبض کر گئی ان پتر نے باپ دے کفن دفن دے انتظام کیتا ہے جرے والے باپ نو دفنا کے گھر آیا ہے اگوے نوجوان صبح دیاڑی لان واسطے گیا ہے اس نوجوان کسے نے کم تے نہیں لایا اے نوجوان کار آ کے اپنے بستر تے لیٹے آئے کار والے پوچھ دیئے سودا کیوں نہیں آندہ یا کہ ابا زندہ سی میں نو ہر کوئی کام تے لاؤندہ سی آج میرا ابا چلا گیا ہے آج میں نو کسے نے کام تے بھی نہیں لایا کہہ لگی کوئی گل نہیں سو جاؤ کل پھر دیاڑی لان واسطے چلا جائیں جرے والے نوجوان ستے نو خواب دندر کیون والا آیا کہنے لگا نوجوان پریشان نہ ہو چل اٹھ جائے فلانے جنگل دے اندر چلا جاؤ اتھے 100 روپے لیا کے اپنے بچیاں واسطے روٹی دا انتظام کر کہنے لگا میں پوچھیا رے بچ برکت ہے کہ نہیں آواز یہی برکت کوئی نہیں کہندا یا سائیں اس پیسے انو کی کرنا ہے جرے بچ رب نے برکت کوئی نہیں پائی اسائیں اس مال نو کی کرنا ہے جرے بچ رب نے برکت کوئی نہیں پائی اگو نوجوان صبح پھر دیاڑی لان واسطے گیا ہے انو کسے نے کام تے نہیں لایا پھر آکے اپنے بستر لیٹے آنکھ لگیا آن والا خواب دے اندر آیا کہنے لگا نوجوان جا فلانے جنگل دے اندر چلا جا جتھے کل 100 پیاسی اج 50 پینے لے آکے اپنے بچیاں واسطے روٹی دا انتظام کر کہنے لگا میں پوچھیا برکت ہے کہ نہیں آواز یہی برکت کوئی نہیں آندہ یا سائیں اس پیسے انو کی کرنا ہے جرے وچ رب نے برکت کوئی نہیں پائی نوجوان پھر صبح دیاڑی لان واسطے گیا ہے انو کسے نے کام تے نہیں لایا نوجوان پھر کارا کشامی اپنے بستر تے لیٹے آئے جرے ویلے آنکھ لگی آن والا خواب دے اندر آیا آندہ نوجوان جا جتھے پرسوں 100 پیاسی کل 50 پیسن آج جتھے 1 درہم پہ آئی جی آلیا کہ اپنے بچیاں واسطے روٹی دا انتظام کر کہنے لگا میں پوچھیا رے بچ برکت ہے کہ نہیں آواز آئی آج رب نے برکت پا چھڑیے عرض کردہ آج رب نے برکت پا چھڑی ہے اے صبح نوجوان اٹھیا جنگل دے اندر چلا گیا جا کے اتھے 1 دن پھڑ کے لے آکے اپنے بچیاں واسطے روٹی دے انتظام کردہ ہے جرے بلے ایرا گزر ایک بازار دے اندروں آیا ہے انہیں ویکھے ایک تاں مچھلی لگی ہوئی ہے کہندہ میں اپنے بچیاں واسطے مچھلی لے جانا ہوں انہیں نوجوان 1 درہم دی مچھلی لے کے جرے بلے مچھلی لے کے کار آیا اپنے کروالی نو کہندہ کروالیے آجے بچیاں واسطے مچھلی بنا لے جرے والے کروالی نے مچھلی دا پیٹ چاہ کیتا ہے مچھلی دا پیٹ بچو 2 موتی نکلے کہنے لگی بھی مالکا اے 2 موتی نکلے نے 1 موتی لے کے سنیارے کو چلا جاؤ جرے والے نوجوان موتی لے کے سنیارے دی دکان تے گیا ہے جا کے اندر پیا اے دی قیمت میں نو دے جرے والے سنیارے نے موتی چیک
کیتا ہے کہندا اے دی قیمت میرے کول کوئی نہیں اے دی قیمت کوئی بادشاہ ادا کر سکدا ہے او نوجوان موتی لے کے بادشاہ دی بارگاہ دے اندر چلا گیا جا کے عرض کردا بادشاہ یا موتی اینو رکھ لے مینوں دی قیمت ادا کر دے بادشاہ نے اپنے وزیر نو آواز ماری کہنے لگا موتی چیک کرو جرے والے وزیر نے موتی چیک کیتا ہے کہنے لگا بادشاہ ساری بادشاہی جاندی ہے تے جائے لیکن موتی نہیں جانا چاہیے دا بادشاہ کہنے لگا مانگ کی منگنا ہے آندہ مینوں دی قیمت دا پتہ کوئی نہیں جو مرضی دے دے بادشاہ نے ایک اونٹ سونا تے چاند دلا دے اور رسی اور ہاتھ وچ پڑائی اے نوجوان ہن اونٹاں دی قطار لے کے لے آ کے نے اپنے گھر دے اگے بنی ہے حضرات بادشاہ دا وزیر بولے آؤ کہنے لگا بادشاہ اے کتاب اے پئی دس دی موتی جتھے ہوندے نے دو کٹھے ہوندے نے ایک موتی کتے بھی نہیں ہوندا بادشاہ کہنے لگا اعلان کرا دیو جرے کولو دوسرا موتی لبے گا انہوں منہ منگیا انعام دتا جاوے گا جرے والے انہاں دے کر دے اندر آواز آئی بادشاہ دی بیوی کہنے لگی وے مالکا او نوجوان دی بیوی کہنے لگی وے مالکا دوسرا موتی بھی ساڑھے کولی ہے اور دوسرا موتی بھی لے کے بادشاہ سلامت دی بارگاہ دے اندر آ گیا کہنے لگا بادشاہ موتی میرے کولے حضرات جرے والے انہیں لے آ کے موتی بادشاہ نو پھڑایا ہے بادشاہ کہنے لگا مانگ کی منگنا ہے آندہ جو اگے دیتا ہے یوں ہی دے دے حضرات انہیں لے کے اپنے کار دے اندر آیا ہے کسی نے ایرے پرامان جا کے دسیا توڑا پرا ڈاکو نہ ڈاکا مار کے لے آیا ہے جرے والے پڑھانے آ کے ویکھے آؤ پرا کہنے لگے انہا سارا مال کتھوں لے کے آیا ہے آندہ ہے سارا کچھ میرے ابے دی دعا دا صدقہ ہے کہنے لگا سارا کچھ میرے ابے دی دعا دا صدقہ ہے پتہ لگا ماں باپ بڑی وڈی ہستی ہے انہاں دا ادب کریا کرو اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین